بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات، حصہ اول، فصل اول۔ مال خرچ کرنے کے فضائل میں اللہ پاک کے کلام اور اس کے سچے رسول سید البشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنی کثرت سے وارد ہیں کہ حد نہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ جتنی کثرت سے اس مسئلے پر ارشادات ہیں، ان کا 10واں 20واں حصہ بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات اور چند احادیث کا ترجمہ اپنی عادت کے موافق پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ۔ ترجمہ: یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس صحیح راستے پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ فائدہ: اس آیت شریفہ میں کئی مضمون قابل غور ہیں۔ الف، راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، اور وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جس میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی نہ ہو، وہ کیا دیکھے گا؟ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو، وہ مالک کے حکم کی کیا پیرو کرے گا؟ نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کریں، جس کا تفصیلی بیان رسالہ فضائل نماز افسی میں گزر چکا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع و سجود کو اچھی طرح ادا کریں، ہمدم متوجہ رہیں اور خشوع کے ساتھ پڑھیں۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع و سجود کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہبود اور کامیابی کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کر لینا ہے جس سے دنیاوی زندگی بہتر بن جائے، اور وہ بقا اور غنا اور عزت ہے۔ اور اخروی فلاح 4 چیزیں ہیں: وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، وہ توانگری جس میں فخر کا شبہ نہ ہو، وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہل کا دخل نہ ہو۔ اور جب فلاح کو مطابق بولا گیا تو اس میں دین و دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔